بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس وقت آپ موجود ہیں سٹی 52 نیوز پہ۔ آج کل رمضان کا مہینہ چل رہا ہے۔ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ سے بخشش کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں انسان اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتا ہے۔ اس مہینے میں انسان کے لیے بہت زیادہ خوشخبری ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ دو خوشخبری ہیں، ایک خوشخبری تو افطاری کے وقت ہے اور دوسری خوشخبری اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت ہے۔ اور آج ہم رمضان کے متعلق اپنے آپ صاحب سے کچھ گفتگو کریں گے، وہ ہمیں رمضان کے متعلق تھوڑا سا گائیڈ کریں کہ کیا چیز ہے اور اس میں ہمیں کن کن چیزوں کا فائدہ ہے اور کیا کیا نقصانات ہیں۔ السلام علیکم آپ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے متعلق آپ ہمیں تھوڑا سا گائیڈ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ میرے بھائی اور دوستو بزرگوں، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم لوگوں پر روزے فرض کیے گئے ہیں، اور جیسا کہ ہماری آنے والی نسلیں جو چلی گئی ہیں پیچھے، اور یعنی کہ آگے آنے والی نسلیں ہیں، اس کے علاوہ دیگر جو پیچھے نسلیں ہماری چلی گئی ہیں، جیسے ان پر فرض کیے گئے تھے ویسے ہم پر بھی فرض کیے گئے ہیں۔ لعلکم تتقون، لعلکم تتقون یعنی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے ایمان والو، اس روزے کا جو اجر ہے وہ اجر میں خود دوں گا۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں اور دوستوں بزرگوں، یہ رمضان المبارک وہ مقدس مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر میرے بھائیوں اور دوستوں بزرگوں قرآن پاک نازل ہوا۔ قرآن پاک میں خود اللہ رب العزت نے ارشاد بھی فرمایا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ میرے بھائیوں اور دوستوں بزرگوں، اللہ رب العزت نے اسی مہینے کے اندر قرآن پاک کو نازل فرمایا، اور یہی وہ مہینہ ہے جو تمام مہینوں کا سردار ہے، اور اسی مہینے کو تمام مہینوں کے سردار کا لقب بھی دیا گیا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ وہ مقدس مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر جب مسلمان روزہ رکھتے ہیں تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو روزہ تو ہے، آپ کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں بزرگوں، روزے کی 5 خصوصیات ہیں۔ سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے، جو آج کل کے ہمارے معاشرے کے لوگ ہیں، جب ہمارا کوئی مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ بیٹھتا ہے تو وہ مسلمان بھائی کہتے ہیں کہ جی آپ کے منہ سے بدبو آتی ہے، لہٰذا آپ ہمارے ساتھ نہ بیٹھیں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں بزرگوں، میں اس بات پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ روشنی یہ ہے کہ کسی بھی مسلمان بھائی کے منہ سے روزے کی حالت میں جو بدبو آتی ہے، وہ بدبو جو ہے اللہ رب العزت کو مشک سے بھی زیادہ پسند ہے۔ اللہ رب العزت کو مشک سے بھی زیادہ پسند ہے۔ اب بدبو سے مراد یہ بدبو نہیں جو ہمارے منہ کی بدبو ہے، نہیں، منہ کی بدبو سے مراد یہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، انسان کے اندر جو معدہ ہوتا ہے، وہ معدہ خالی ہونے کی وجہ سے جو بدبو آتی ہے، وہ بدبو اللہ رب العزت کو مشک سے بھی زیادہ پسند ہے۔ اس کے علاوہ یہ وہ مقدس مہینہ ہے۔ اس مقدس مہینے کے اندر ایک انسان جب سحری کرتا ہے، سے روزہ رکھتا ہے، اس کے بعد وضو کرتا ہے، جب مسجد کی طرف آتا ہے، تو میرے بھائیوں اور دوستوں، روزہ رکھنے کے وقت سے لے کر اور روزہ کھولنے کے وقت تک سمندر کی بھی جو مچھلیاں ہیں وہ بھی روزے دار کے لیے دعا کرتی ہیں، اور سارا وقت روزے دار کے لیے دعا کرتی رہی ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، اس مقدس مہینے کے اندر مجھے ایک واقعہ یاد آیا۔ ایک مجوسی تھا، تو نماز بھی نہیں پڑھتا تھا۔ میرے بھائیوں اور دوستو بزرگوں، مجوسی تو ویسے بھی نماز نہیں پڑھتے، مجوسی تو ویسے ہی نماز نہیں پڑھتے۔ تو مجوسی کا بچہ ایک بازار کے اندر ماہ رمضان المبارک کے اندر شرعام کھلے کھا پی رہا تھا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں بزرگوں، اس مجوسی نے اپنے بیٹے کو پکڑا اور مارا، تھوڑی سی ڈانٹ ڈپٹ کی، کہا کہ تجھے پتہ نہیں ہے یہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، مسلمانوں کے لیے برکت والا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر کھاتے پیتے نہیں ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، جب اس مجوسی کو موت آئی تو وہ
مرا تو اسلام کی بنیاد پر مرا، مرتے وقت اللہ رب العزت نے اسے کلمہ نصیب فرمایا۔ میرے بھائی اور دوستو، اس مجوسی کو ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا تو وہ جنت میں سیر کر رہا تھا، جنت میں آرام کر رہا تھا، جنت میں عیش و عشرت کے ساتھ گھوم رہا تھا۔ ایک بزرگ نے اس سے پوچھا کہ تو مجوسی تھا، تو یہودی تھا، تو کیسے جنت میں چلا گیا؟ تو اس یہودی نے اپنا سارا واقعہ بیان کیا اور بتایا کہ اس طریقے سے میرا بیٹا بازار کے اندر کھلے عام کھا رہا پی رہا تھا، میں نے اپنے بیٹے کو مارا، اپنے بیٹے کو ڈانٹ ڈپٹ کی، اس کو سمجھایا، تو اللہ رب العزت کو میری بات یہ پسند آ گئی، اور اس پسند کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مجھے مرتے وقت کلمہ نصیب فرمایا اور میرا خاتمہ بالخیر ایمان پر فرمایا۔ میرے بھائیو اور دوستو، یہ وہ مقدس مہینہ ہے، یہ مہینہ ابھی آتا بھی نہیں تھا، اور ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس مہینے کے آنے سے پہلے ہی اس مہینے کی تیاریاں کرتے تھے، اور اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمام صحابہ کو اکٹھا فرماتے تھے اور اس مہینے کی فضیلتیں بیان فرماتے تھے اور بتاتے تھے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے کو پوری امت کے لیے بخشش کا ذریعہ بنایا گیا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو بزرگوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوتے تھے تو ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ، جیسے میں آپ کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہوں، کیا کوئی ایسی امت بھی ہے کہ جس کے ساتھ آپ ہم کلام ہوں گے؟ وہ امت براہ راست آپ سے باتیں کرے گی، وہ امت براہ راست آپ سے مانگے گی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ، جی ہاں ایسی امت ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے اللہ، وہ امت کون سی امت ہے؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ، وہ امت میرے آخری نبی کی امت ہے، آخر الزمان کی امت ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، وہ امت کس کی امت ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا اے موسیٰ، وہ ایسی امت ہوگی کہ جس کے ساتھ میں ہم کلام ہوں گا، وہ ایسی امت ہوگی جو مجھ سے ہم کلام ہوگی اور وہ مجھ سے مانگے گی اور میں اس کو عطا کروں گا، وہ مجھ سے بخشش کی دعا مانگے گی، میں اس کی بخشش کروں گا، وہ مجھ سے نیکی مانگے گی، میں اس کی نیکیوں کو قبول کروں گا، وہ میرے سے جتنا مانگے گی میں اس کو اتنا عطا کروں گا، وہ میری طرف جتنا بڑھ چڑھ کر آئیں گے میں اس سے بھی زیادہ ان سے بڑھ چڑھ کر آؤں گا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوتے تھے تو اللہ رب العزت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ملاقات کے اندر 7 پردوں کا فاصلہ ہوتا تھا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ رب العزت جب اس امت سے ہم کلام ہوتے ہیں تو میرے بھائی اور دوستو بزرگوں، ایک پردے کا بھی فاصلہ نہیں ہوتا۔ میرے بھائی اور دوستو، اس سے بڑھ چڑھ کر ہمیں کیا چاہیے؟ میرے بھائی اور دوستو بزرگوں، یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر ہم نفل نماز بھی پڑھتے ہیں، تو نفل نماز کا بھی ثواب ہمیں فرضوں کے برابر عطا کیا جاتا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، جب ہم فرض نماز عطا کرتے ہیں تو فرض نماز کا بھی اجر و جو ثواب ہوتا ہے وہ بھی 70 فرضوں کے برابر ہمیں عطا کیا جاتا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، جو کچھ کہا گیا، پڑھا گیا، سنا گیا، اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ ملاقات باقی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، یہ حفظ صاحب نے ہمیں روزے کی فضیلت بیان کی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کو اور ہمیں بھی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔